سر یہ جو سزائیں ہیں یہ عدالت کی جانب سے دی گئی ہیں اور ایک ہی مقدمے میں کچھ ملزمان کو سزائیں ہو جاتی ہیں اور کچھ بری ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ عدلیہ کی آزادی کا ثبوت نہیں ہے؟ تو پھر پی ٹی آئی کی جانب سے سیاسی انتقام کا جو موقف ہے وہ کس حد تک درست ہے؟ پاکستان کی عدلیہ زندہ باد، میں نعرے لگا رہا ہوں نا، پاکستان کی عدلیہ زندہ باد، ایسے فیصلے زندہ باد، مثال قائم کی زندہ باد، تاریخ میں رقم کر دی زندہ باد۔ چلیے ہو گیا نا، اور کیا شان چاہتی ہیں آپ ایسی عدالت کی؟ میں کیا کہوں؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر 9 مئی جیسے جو واقعات ہیں کسی اور سیاسی جماعت کے کارکن کرتے تو پی ٹی آئی بھی یہی موقف اختیار کرتی پھر؟ جی مجھے ایک چیز پتا ہے، میں نہیں کرتا، میں تشدد کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا۔ دوسرے، ہم نے ٹی ایل پی کسی کے ساتھ نہیں کیا، ہم نے 26 نومبر بھی کسی کے ساتھ نہیں کیا، ہم نے اے جے کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ انسانی زندگی کی کوئی قیمت ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہے میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں یہ خطہ پاکستان کا ہے، یہ ہر پاکستانی کے لیے ہے۔ پی ٹی آئی کا ایک موقف رہا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہونا چاہیے۔ 9 مئی کا آپریشن فالس فلیگ آپریشن تھا، ہمارے لحاظ سے ہے، وہ مانا اس لیے نہیں جاتا کہ لاٹھی کسی اور کے پاس ہے، ثبوت اس کے بھی پڑے ہیں۔ اس سے کہ اگر ثبوت نہ ہوتے تو پوری انکٹ ویڈیوز آنی چاہیے تھی۔ کتنے کیمرے لگے لبرٹی چوک سے لے کے کور کمانڈر کے ہاؤس تک، پشاور میں کتنے لگے ہوئے، راولپنڈی جی ایچ کیو کے باہر کتنے لگے ہوئے، دکھائیں وہ سارے چہرے، ایک ایک آدمی کو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے۔ اب کیا یہی لوگ تھے؟ یہ تو وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ تو یاسمین راشد کی تو ویڈیوز میں نے خود دیکھی ہیں جہاں وہ لوگوں کو روک رہی ہے کہ کوئی اندر نہ جائے، پھر بھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ آج کل کیونکہ آپ لوگ بھی مجبور ہیں اور حکم کے تابع ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈال رہی ہیں؟ جتنا کہہ دیا پاکستان کے عوام کو سمجھ میں آ گیا، کیا ہوگا؟ سر میں مشکل میں نہیں ڈال رہی، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ڈالیے، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہیں میں آپ کو بھی مشکل میں نہیں ڈالی، میں تو صرف آپ سے سوال کر رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی بڑی سیاسی جماعت کے کارکنوں پر اتنے سنگین جو ہیں دہشت گردی کے مقدمات قائم ہوئے ہوں گے؟ ایم کیو ایم کے اوپر ہوئے تھے، ایم کیو ایم نے اس سے زیادہ دہشت گردی ایکچولی کی تھی۔ جھوٹے مقدمے کی بات ہو رہی ہے یہاں، پی ٹی آئی ڈینائی کرتی ہے۔ ایم کیو ایم بوری بند کے ثبوت موجود تھے، بھٹے کے ثبوت موجود تھے، وہ ایک چٹکی بجاتے تھے تو پورا شہر بند ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں عمران خان نے کبھی ایسے کام نہیں کیا، اس قسم کی کوئی چیز تحریک انصاف نے کی۔ تحریک انصاف نے 22 اپریل کے بعد سے 5 اگست تک تقریباً 100 سے زیادہ جلسے جلوس کیے، میسو، کسی میں نہیں ہوا۔ اس سے پہلے جب سے تحریک انصاف ہوئی، تاریخ میں اگر کسی سیاسی جماعت نے جلسوں کا کلچر تبدیل کر دیا وہ پی ٹی آئی ہے۔ وہ تمام انکم گروپس کے لوگ آتے تھے، لوور انکم ٹو اپر انکم، اور سب بیٹھ کے حصہ بھی لیتے تھے، پی ٹی آئی کے جلسوں کو انجوائے بھی کرتے تھے، قومی نغمے بھی گاتے تھے، پارٹی کے سانگ بھی گاتے تھے اور تقریریں بھی سنتے تھے۔ پی ٹی آئی نے پورا ماحول تبدیل کر دیا تھا پاکستان کی سیاست کا، پارٹیسپیٹو پالیٹکس لے آئی تھی۔ یہ جو ایلوسو پالیٹکس ہوتی ہے نا، محلات میں بیٹھ کے سیاست کرنے کو ختم کر دیا تھا۔ پھر دوبارہ ہم اسی روش میں چل رہے ہیں، وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ خدا نے بھی کہا ہے، وعدہ ہے الم نشرح میں، انما العسری یسرا فانما العسری یسرا، تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے، ہم صرف ایک بات اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، کیا ہم حق پر ہیں؟ تو میرا جواب یہی ہے کہ میں حق پر ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر دوست صاحب اگر اپیل ہوتی ہے اور یہ سزائیں جو ہیں برقرار رہتی ہیں تو اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگی، یہ لوگ امر ہوتے جا رہے ہیں۔ اپیل ہوگی
اپیل ریجیکٹ بھی ہوگی. اول تو اپیل سننے میں جو ہے 4 سال لگا دیں گے. عمران خان جیسے کہ اپیل کو نہیں سنا گیا ہے 1.5 سال سے, تو یہ بیچارے کیا حیثیت رکھتے ہیں. کورٹ سنتے ہی نہیں. پاکستان میں عدالتی نظام نہیں ہے. بی بی آپ کو کیوں نہیں سچ بولتی؟ کون سا سسٹم رہ گیا یہاں جسٹس کا؟ کس دروازے کو کھٹکھٹائے؟ جو چیز آپ دیکھیں گے بار بار وہی ہو رہا ہے. بجٹ پیش کرنے پہ عمران خان سے ملاقات کی شرط رکھ دی گئی ہے, تو ایک بجٹ جو صوبے کی عوام کے لیے ہے, تو اسے عمران خان سے ملاقات کے ساتھ مشروط کرنا کیا عوامی مفاد کو سیاسی مفاد پر قربان کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ یہ کتنے سال بعد کیا جا رہا ہے؟ اول تو میں اس کا بھی جواب دوں گا کہ یہ عوامی مفاد میں ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے, لیکن پہلی چیز یہ کہ یہ پہلے سال ہو گیا اس کو بنے ہوئے. عمران خان سے نہ ملنے دینے کی کیا وجوہات ہے؟ یہ کیوں نہیں پوچھتی ہیں؟ کون سی ایسا عمران خان کا مسئلہ ہے کہ وہ اس سے چیف منسٹر اگر ایک صوبے کا ملنا چاہتا ہے, اس کی پارٹی کا اس کا نام لے کے وہ الیکشن جیتا ہے, وہ اس کا لیڈر ہے, آپ اس سے ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کیوں قتل لگائی ہوئی ہے؟ وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. 80% اس کی آج جیل میں ہونے کے باوجود, جبکہ 3 سال سے اس کی تصویر نہیں آتی, اس کا پاپولیرٹی لیول یہ ہے. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کو کیا خوف ہے؟ عمران خان کہیں سے اپنی جیب سے نکال کے پیسے دے دے گا کہ سارا بجٹ کا خسارہ دور ہو جائے گا اور وہ دگنے پیسے خرچ کرے گا؟ بھائی وہ ترکیب ہی بتائے گا نا کہ میری پرائرٹیز یہ ہیں کہ عوام کے اوپر کس طرح تمہیں خرچ کرنا چاہیے, اس سے کہ جو چیز عمران خان کہتے ہیں وہ مقبول ہوتی ہے کے پی کے لوگوں کے اندر. اس لیے جس چیز کے اوپر عمران خان کا اسٹیمپ نہیں ہوگا وہ مقبول نہیں ہوتا ہے, لوگوں میں تجسس رہتا ہے. عمران خان کی پارٹی ہے, عمران خان کا پروگرام ہے. ہمارا اور پی ایم ایل این کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ہم کہتے ہیں وی بلیو ان ڈیولپنگ ہیومن بینگز ناٹ انفراسٹرکچر. ہماری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ ہے کیا؟ ہیلتھ. دوسری ایجوکیشن. تو تیسری لا اینڈ آرڈر. فردوس صاحب, اگر بجٹ تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں سرکاری ملازمین, ترقیاتی منصوبے اور عوامی خدمات کو جو پہنچنے والا نقصان ہے, پھر اس کا ازالہ کون کرے گا؟ بی بی آپ نے اصل میں دیکھا نہیں ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا ہم بجٹ نہیں پیش, بجٹ تو پیش ہو گیا. ہم منتھ ٹو منتھ بجٹ بنائیں یا کوارٹرلی بجٹ بنائیں, یہ چیزیں تو ہم نہیں روک رہے, لیکن ہم سالانہ بجٹ نہیں پیش کر رہے. کیا امریکہ میں نہیں پاس ہوتا بجٹ 1 مہینے کا؟ جب کانگریس اور پریزیڈنٹ کے درمیان کوئی تصفیہ نہیں ہوتا تو حکومت چلانے کے 1 مہینے کا بھی بجٹ پاس ہوتا ہے. صرف ایک نہیں ہے, میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں تاریخ میں اس کی. یہ بھی ایک طریقہ ہے پروٹیسٹ کرنے کا, اور پروٹیسٹ میرا رائٹ. بالکل, لیکن اس بیان سے مجھے یہ آئین نے دیا ہے. ٹھیک, لیکن اس بیان سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ منتخب وزیر اعلیٰ اور کابینہ خود مختار نہیں بلکہ فیصلوں کے لیے وہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کے منتظر ہیں؟ جی, ہم سب جو ہیں خدا کی ہدایت پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہم خود مختار اتنے ہیں کہ آپ ایک ٹانگ اٹھا کے تو کھڑی ہو سکتی ہیں, 2 ٹانگ نہیں اٹھا سکتی. یہ پوری دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے. خود مختاری کی ایک لمٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ خود مختاری کی اتنی لمٹ آ جائے کہ انسان کو اگر کوئی عہدہ مل جائے تو خدا کو بھی بھول جائے, اور اوپر جو اس کو جو منبع ہے طاقت کا اس دنیا میں جہاں سے اس کو لیا ہے اس کو بھی بھول جائے. ہر آدمی کی اپنی حیثیت ہے, اور خدا نے یہ مثالیں دے کے قائم کی ہے کہ ہم اپنی دنیا کو اسی طریقے سے چلائیں. اس لیے موازنہ تو کوئی نہیں کیا جا سکتا خدا کے ساتھ. خدا تو کا کسی سے بھی موازنہ نہیں ہو سکتا, وہ خدا ہے بے شک یونیک. تو لیکن بات یہ ہے خدا نے سمجھانے کے لیے دنیا کو کہا ہے کہ دیکھو اپنی طاقت پر اتنا غرور نہیں کرو. عدل کے تقاضے یہ ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کرو. اگر تمہیں عوام کے ساتھ محبت ہے
تو ایسی چیزیں کیوں کرتے ہو جس سے ان کو تکلیف پہنچے؟ کرا لیجئے ووٹ. کون سے KPK کے عوام باہر نکلنے کو تیار ہے؟ آج آپ اس بات کی ضمانت دے دیں کہ لوگوں پہ گولی نہیں چلے گی، ان کے ساتھ TLP نہیں ہوگا. یہاں تو ہم 26 نومبر کو آئے، ساری موٹر ویز بند کر دی گئی. 24 نومبر کو نکلے تھے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. آج آزاد جموں کشمیر میں اگر خوف نہیں ہے تو انٹرنیٹ کیوں بند کیا؟ اگر ظلم نہیں کیا جا رہا تو انٹرنیٹ کیوں بند ہے؟ خبریں کیوں بند کی جا رہی ہیں؟ کرفیو جیسا ماحول کیوں پیدا کیا ہوا ہے؟ جب ظلم و زیادتی بڑھے گی تو بغاوت آتی ہے. جب بغاوت آتی ہے تو اس کے نتائج ملک کے لیے اچھے نہیں ہوتے.